یہ کہانی ہے ایک ایسے سپاہی کی جس نے دوسری جنگ عظیم کو 1974 تک لڑا تھا۔ جنگ کو ختم ہوئے 29 سال گزر چکے تھے، مگر ایک سپاہی تھا جو اب بھی لڑ رہا تھا۔ آخر کیسے؟ اس کے لیے ہمیں 1944 میں جانا ہوگا، جب اس کا مشن شروع ہوا۔ ہیرو اونودا کی پرورش ایک ایسے جاپان میں ہوئی جہاں ہتھیار ڈالنا موت سے بھی بدتر سمجھا جاتا تھا۔ اسے ایک خاص ٹریننگ سکول بھیجا گیا جہاں اسے انٹیلیجنس اور گوریلا جنگ کے لیے تیار کیا گیا۔ اس کی ٹریننگ کا مقصد صاف تھا، دشمن کو کمزور کرو اور مشن جاری رکھو، چاہے جتنا بھی وقت لگے۔ اس کے کمانڈر کے آخری الفاظ تھے، ہم واپس آئیں گے۔ یہی حکم اس کی 29 سالہ جنگ کی وجہ بنا۔ تو 1945 میں دنیا میں تو امن ہو گیا، لیکن لبانگ جزیرے پر اونودا اور اس کے ساتھیوں کا مشن جاری رہا۔ لیکن اونودا نے ان سب کو دشمن کی چال سمجھا۔ اسے یہی سکھایا گیا تھا کہ دشمن ایسے ہی دھوکہ دیتا ہے۔ ایک ایک کر کے اس کے ساتھی یا تو مارے گئے یا انہوں نے ہمت ہار دی، یہاں تک کہ وہ بالکل اکیلا رہ گیا۔ اس دوران اونودا اور اس کے ساتھیوں نے 30 مقامی فلپائنی شہریوں کو دشمن سمجھ کر ہلاک کر دیا۔ سرکاری کوششیں تو ناکام ہو گئی، لیکن پھر ایک ایسا شخص سامنے آیا جس نے اسے ڈھونڈ نکالا۔ یہ تھا نوریو سوزوکی، ایک نوجوان ایڈونچرر جس نے صرف 4 دن کے اندر اونودا کو ڈھونڈ نکالا۔ سوزوکی نے اسے سب کچھ بتایا، مگر اونودا نے ہتھیار ڈالنے سے صاف انکار کر دیا۔ وہ اپنے حکم پر قائم تھا۔ اس نے کہا کہ وہ صرف اپنے کمانڈنگ آفیسر کے حکم پر ہی ہتھیار ڈالے گا۔ تو جاپانی حکومت نے اس کے پرانے کمانڈر کو ڈھونڈا، جو اب ایک کتابوں کی دکان چلاتے تھے۔ کمانڈر کے حکم کے ساتھ ہی ہیرو اونودا کی 29 سال لمبی جنگ آخرکار ختم ہو گئی۔ وہ 22 سال کی عمر میں آیا تھا اور 52 سال کی عمر میں گیا، ایک ایسی جنگ لڑتے ہوئے جو کب کی ختم ہو چکی تھی۔ جاپان میں اس کا استقبال تو ہیرو کی طرح ہوا، لیکن یہ وہ جاپان نہیں تھا جسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ اس نئی دنیا میں خود کو ڈھال نہیں سکا اور آخرکار برازیل منتقل ہو گیا۔ اس نے وفاداری کی جنگ تو جیت لی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ وقت کے ہاتھوں ہار نہیں گیا؟